خوبصورت آغاز ہے جو ہر پودے کا آغاز ہے، ہر انسان کا آغاز ہے، ہر پھل کا آغاز ہے، وہ سب ایک بیج میں ہوتا ہے. ایک جگہ وہ تمام درخت، وہ ساری شاخیں، وہ پھل اسی بیج کے اندر ہوتا ہے، اس میں سے وہ پھوٹتا ہے، نمودار ہوتا ہے. اس طرح زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جس طرح یہ بیج زمین سے نکلتا ہے، اسی طرح کائنات کا آغاز نور محمد و علی کی خلقت سے ہوا. اس کے بعد نور محمد سے یہ زمین و آسمان خلق ہوئے. ففتق نور علی ابن ابی طالب، علی کا نور فتح ہوا، اس سے کرسی اور عرش خلق ہوا. اس کے بعد حسنین کی باری آتی ہے. اس کے بعد یہ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ خلق ہوئے اور زمین میں، آسمان میں، کائنات میں، زمین کی تو بات نہیں، کائنات میں ابھی اندھیرا تھا. ملائکہ نے شکایت کی اور کہا ہمیں اس اندھیرے سے، تاریکی سے نجات دلائی جائے. اس تاریکی سے نجات دلانے کے لیے خدا نے پہلے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، اس کلمے سے ایک روح وجود میں آئی. پھر دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا، اس کلمے سے ایک نور وجود میں آیا. اس روح کو اس نور میں ملا کر اس روشنائی کو اپنے عرش پر رکھا. اس روشنائی سے، اس نور عظمت الہی سے ساری کائنات روشن ہو گئی، اور اس نور کا نام خدا نے فاطمۃ الزہرا رکھا. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ روایت سامنے رکھیں، سائنس پڑھتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. کسی کو انہوں نے بگ بینگ کہا، کسی کو انہوں نے ڈارک ایج کہا، اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں لائیں، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ روشنی کائنات میں پھیلنا شروع ہوئی. ان چیزوں کا ابھی 1000 سال بعد، 1200 400 سال بعد لوگوں کو پتہ چلا تھا. اس ترتیب سے روایت میں جب موجود ہے، اور جو صبح ازل کی یہ تصویر ہمیں دکھا رہا ہے، اسی کو شام ابد کی بھی خبر ہے. توحید ہم نے پہنچانا ہے، اور کس نے پہنچانا ہے؟ پھر امیر المؤمنین دیکھیں، پرندے دو طرح کے ہیں. ایک پرندہ جسے آپ نے قفس میں حبس کر رکھا ہے، کیا کہتے ہیں، پنجرے میں آپ نے بند کر رکھا ہے. ایک پرندہ ہے جو آزاد فضاؤں میں اڑتا ہے. جو آزاد فضاؤں میں اڑتا ہے اس نے ساری اس ارض کو دیکھ رکھا ہے، باغوں کو دیکھ رکھا ہے، نہروں کو دیکھ رکھا ہے، بادلوں کو دیکھ رکھا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رکھا ہے. جس کو آپ نے پنجرے میں بند کیا ہے اسے تو کچھ نظر نہیں آیا، اسے صرف پنجرہ اور کمرہ ہی نظر آیا ہے. ہم بھی پرندہ ہیں، لیکن اس قفس میں بند، پنجرے میں بند پرندہ ہیں. اور علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے جو محو پرواز ہے آسمانوں میں، اور ان تمام حقائق کو، اس کائنات کی خلقت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں. ابھی سائنٹسٹ بگ بینگ کا فرضیہ دے سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، انشأ الخلق انشاء وابتدأہ ابتداء. اسی خطبے میں پہلے میں نے آپ کو پیش کیا تھا فاطر الخلائق بقدرتہ، جس نے خلائق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. علی ابن ابی طالب توحید، خدا اور ابتدائی خلقت کا بیان فرما رہے ہیں. وہ عمومی تھا. یہاں انشأ الخلق انشاء، خلق، مخلوق کو خلق کیا نہیں کہا، زمین و آسمان کو خلق کیا نہیں کہا. فرما رہے ہیں کہ انشاء کیا. انشاء اور املا شاید سنا ہو، املا ہم لوگ کہتے ہیں، انشاء بھی ہم لوگ کہتے ہیں، اگر اردو اب بچوں کی اتنی رہی ہو کہ انہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں. انشاء کسے کہتے ہیں؟ آپ خود سے لکھیں، کسی کو کاپی نہ کریں، کسی چیز کو دیکھ کے نہ لکھیں. املا کسے کہتے ہیں؟ استاد بولتا جاتا ہے، جو بولتا جائے وہ آپ لکھتے چلے جائیں. انشاء نوآوری ہے، انشاء ابتکار ہے، انشاء انویشن ہے. خدا نے کائنات کو خلق کیا جب کچھ بھی نہیں تھا، آدم سے خلق کیا، اس لیے اسے کہا انشاء. اور انشاء الخلق انشاء، کیسے خلق کیا، کیسے ابتکار کیا، کیسے ایجاد کیا، ایسے جیسے تم سمجھ سکتے ہی نہیں ہو، اس لیے کہا انشاء الخلق انشاء. اوحا الی عبدہ ما اوحا. اس منزل سے آگے جہاں رسالت مآب اکیلے گئے، جبرائیل کے پر جلتے تھے، اس کے بعد کیا ہوا ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ جہاں پھر جبرائیل کی رسائی نہیں ہے وہاں ہماری رسائی نہیں ہے. پھر کیا ہوا وہاں؟ اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں وحی نازل ہوئی، ایک وحی نازل ہونے کی طرح. ہمیں کیا معلوم کیا ہے؟ بلا رویت آجالہا ولا تجربت استفادہا ولا حرکت احدثہا. امیر المؤمنین اب ابتدائی خلقت کی بات کر رہے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں اللہ نے اپنے انویشن، اپنے ابتکار، اپنے نوآوری کا آغاز کیا. اور یہ جو آغاز کیا اس میں بلا رویت آجالہا، خدا کو فکری جولان کی ضرورت پیش نہیں آئی، خدا کو اندیشہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس کو میں نے ابھی حیدری چوک میں پیش کیا، وہاں تفصیل سے کیا. یہاں میں بعنوان مقدمہ کر رہا ہوں اور آگے جاؤں گا. جو بات وہاں رہ گئے تھے وہاں تک جانے کے لیے یہ مقدمہ ہے. کسی بھی
ذات، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شخصیت، حتیٰ ملائکہ ہی کیوں نہ ہو، جبرائیل ہی کیوں نہ ہو، یہ تو کہہ سکتا ہے اگر جبرائیل اس وقت موجود ہوں جب اس کائنات کا آغاز ہو رہا تھا کہ یہ کیسے خلق ہوا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالق جب خلق کر رہا تھا تو اس خلقت کی کیفیت کیا تھی۔ اس کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ سائنٹسٹ کیا کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے بینگ ہوا، وہ نور کہاں سے آ رہا تھا پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہے وہ نور مصطفیٰ تھا، ہمیں پتہ ہے، اس کی میں دلیل بھی دوں گا کہ کیسے وہ نور مصطفیٰ ہے، اور وہ کون سا بارڈر ہے جہاں سے پیچھے چلے جائیں تو سنگولیرٹی ہو جائے گا، جہاں سے اگر آگے آ جائیں تو پھر یہ کائنات وجود میں آ جائے گی اور یہ انرجی شیپ لینا شروع کر دیں گے، مادہ بننا شروع ہو جائے گا، وہ نقطے تک اگر واپس چلے جائیں تو کیا ہوگا۔ اس وقت خدا نے سوچا یا نہ سوچا، یہ تو کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، کسی کی بھی عقل کی رسائی، تخیل کی رسائی بھی اس میں نہیں ہے، کوئی جرات کر ہی نہیں سکتا کہ خدا کی کیا کیفیت کہنا غلط ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خلق کرتے ہوئے خدا کی کیا کیفیت تھی، یہ بڑا معجزہ ہے۔ علی اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے صرف یہ میں نے جہان، یہ کائنات خلق ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، بلکہ میں اس خدا کے بھی اتنے قریب تھا۔ آپ کو کیسے قریب کر سکتے ہیں امیر المومنین اگر خود قریب نہ ہو؟ اتنے قریب تھا کہ کہہ رہے بلا رویت اجلاہا، کوئی سوچا نہیں اور کوئی تجربہ بھی نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں پہلے تجربہ کرتے ہیں، پروٹوٹائپ بناتے ہیں، پھر پروجیکٹ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کو بڑے اسکیل پہ لے کے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی تجربے کے، بغیر سوچے، فوراً اور بغیر کسی حرکت کے ایک کن کہہ کے خلق کر دیا، اور پھر وہ بھی اعلان کیا، امیر المومنین نے ہی اعلان کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے یا میں نے کہا یا قرآن نے کہا کہ کن فیکون ہوتا ہے، خدا لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، وَإِلَّا وہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ثم انشأ سبحانہ، قربان جاؤں امیر المومنین پہ۔ یہاں سے پھر یہ مقدمہ تھا، ہم نے وہاں بھی بیان کیا تھا، یہاں سے وہ اس نہج البلاغہ کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ہم آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ختم پہلا خطبہ بھی ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی بہت سے جملے ہیں جو ہم نے نہیں بیان کیے۔ ثم انشأ سبحانہ، پھر انشاء کیا، پہلے عمومی بات ہو رہی تھی، اب آپ کو بالکل پریسائزڈ بتا رہے ہیں اب کیسے جہاں یہ کائنات کیسے خلق ہوئی ہے۔ ثم انشاء، خدا نے انشاء کیا، کیا ہوا اس وقت اس کو بیان نہیں کیا، نہ میری عقل پہنچ سکتی ہے نہ آپ کی عقل پہنچ سکتی ہے۔ سبحانہ، جانتے ہیں سبحانہ، انشاء سبحانہ، یہ سبحانہ کیا ہے؟ ایک سبحانہ اللہ کے لیے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ منزہ ہے، پاک ہے۔ ایک دفعہ میں کوئی اچھی بات کروں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کیوں کہتے ہیں جی؟ آپ داد دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ کیا نقطہ لے کے آگے آپ یہ کیا آپ نے بیان کر دیا سبحان اللہ، اس سے تعجب۔ اب امیر المومنین کیونکہ عینی شاہد ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، انشاء، خدا نے وہاں انشاء کیا، وہاں خلقت شروع کی، یہاں علی نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ انشاء سبحانہ، فتق الاجواء وشق الارجاء وسکائک الہوا، قربان جاؤں امیر المومنین۔ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی۔ یہ سبحانہ ترجمہ نہیں رہ گیا ہے، مفتی صاحب نے نہیں کیا، یہ سبحانہ کا ترجمہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس نے سبحانہ، کیونکہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ اس کا ترجمہ یوں نہیں آتا، یہ علی کا ایک ریئیکشن ہے جو اس خلقت کو، اس کائنات کو خلق ہوتے دیکھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں علی پہ۔ اگر اللہ مصور ہے نا، اللہ نے اپنے ناموں میں مصور نام رکھا ہے، آپ میں بھی کچھ پینٹرز ہوں گے، پینٹ کرتے ہوں گے، پینٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کینوس کو کھولتے ہیں۔ یہ جو ابھی کہا ہے کہ اللہ نے فرق کیا، فضا کو پھیلایا، خلا کو پیدا کیا، آسمانوں کو پھیلایا، یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے اپنا کینوس بچھایا، وہ مصور ہے، وہ تصویر گری کرنے جا رہا ہے، وہ آپ کاغذ کا، ہرن کی کھال کا، پتہ نہیں کس چیز کا آپ کینوس پھیلاتے ہیں اور آپ کسی چیز کا عکس بناتے ہیں۔ خدا کسی کا عکس نہیں بنا رہا، خدا ان اصل پہاڑوں کو بنا رہا ہے، ان انسانوں کو بنا رہا ہے، اس ستاروں کو بنا رہا ہے، چاند کو بنا رہا ہے، سورج کو بنا رہا ہے، اصل بنانے کے لیے کینوس پھیلایا ہے۔ فتق الاجواء، اجواء فضا کو کہتے ہیں، فضا کو پھیلایا۔ شق الارجاء، ارجا اطراف کو کہتے ہیں۔ آپ اگر یہ قالین پھیلائیں تو پھیلانے کے بعد آپ اس کے سائڈوں کو بھی پھیلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس فضا کو، اسپیس کو خدا نے پھیلایا، اس کے بعد اس کے جو کنارے تھے ان کو بھی پھیلایا۔
یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ وہ ایکسپینڈ کب ہوگی؟ جب آپ کناروں کو بھی پھیلائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ سکائک الہوا، آسمان کو بھی ایجاد کیا، اس فضا کو بنایا. واللہ بہت ہی زیادہ دقیق ہے اور میں بہت کم علم ہوں. امیر المومنین اور اس معجزہ علمی معجزہ ہے امیر المومنین کا. فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَائِمًا طَيَّارُهُ مُتَرَاكِمًا زَخَّارُهُ. کینوس پھیل گیا. میں بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. کینوس پھیلانے کے بعد کیا کیا؟ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً، اس میں پانی کو بہایا، جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بہ تہ تھیں. کینوس پھیلایا اور اس کینوس میں پانی آ گیا. آپ پینٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کینوس پھیلاتے ہیں، اس کے بعد رنگ لیتے ہیں نا، یا نہیں رکھتے رنگ؟ جی رنگ رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس برش ہوتا ہے، اس برش کو اس رنگ میں، پانی میں، مائع میں، اس میں ڈالتے ہیں. اس سے آپ چیزوں کو بناتے ہیں، کہیں درخت بناتے ہیں، کہیں پہاڑ بناتے ہیں، کہیں جھیل بناتے ہیں، کہیں دریا بناتے ہیں. کہاں بگ بینگ، کہاں یہ امیر المومنین. اور کتنا نیچرل ہے کہ آپ کو، ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن دل کو بات آ کے لگتی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہو رہی ہے. ایک مصور تصویر گری کر رہا ہے، اس تصویر گری میں اس نے اس فضا کو، اسپیس کو پھیلایا ہے، اس میں آسمان کو خلق کیا ہے، اس کو مزید ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے پانی لیا ہے، اس پانی سے چیزوں کو خلق کر رہا ہے. روایات میں، آیات میں سب جگہ ہے، اور ہم نے آیات بھی پیش کی تھی کہ خدا نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے. آپ ابھی آتے ہوئے آپ شیشہ دیکھ کے آئے ہیں، جائیں گے بھی شیشہ دیکھیں گے. یہاں بھی آپ کو بعض شیشوں میں اپنا آپ نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کان، ناک، آنکھیں، بال، چہرہ، سر، دڑ، سینہ، یہ نظر آتا ہے. بنا کس سے ہے؟ پانی سے. پانی سے بنا ہے نا. خدا نے کینوس بچھایا ہے اور خدا نے پانی لیا ہے. اس پانی میں یہ جو اب اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو پانی تھا، اس کے موجیں، لہریں، طوفانی لہریں ماری تھی، بحر زخار کی موجیں تہ بہ تہ تھی. اس کے بعد کیا؟ حملہ علی متن الریح. بھئی یہ کینوس تو پھیلا دیا، اس میں آپ نے پانی ڈال دیا. پانی کدھر ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ یہ یہاں ابھی پانی بارش آتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آج کل ویسی بھی برسات ہے. یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ زمین پہ جاتا ہے. زمین میں پھر یہ اپنا دریاؤں نے، ندیوں نے، نالوں نے اپنا اپنا راستہ بنایا ہوا ہے، اس پہ چلتا ہے. آپ نے اس کینوس کو پھیلایا، اس میں پانی ڈال دیا، پانی کہاں جائے گا؟ سوال تو ہے نا. حملہ علی متن الریح العاصفہ. اس پانی کو ہوا نے اٹھایا. پانی ہوا اٹھا سکتا ہے؟ اتنا بڑا پانی، اتنا زیادہ پانی جس سے یہ پوری کائنات میں خلق ہونا ہے، وہ ہوا کے دوش پہ ہو سکتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے کے کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی؟ نہیں آ سکتی. آج بچے کو پتا ہے پانی جو ہے، ہوا کتنا پانی اٹھا کے لے کے آتی ہے. اس زمانے میں کسی کو پتا تھا کہ ہوا پانی اٹھا سکتی ہے؟ بھئی سوال ہے نا آپ لوگوں کے ذہنوں میں، اس وقت کے لوگوں کے بھی ذہنوں میں آیا. یہ تو ہماری سطح فکری کی وجہ سے علی کو اس طرح بات کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو مثالوں میں بات کر رہا ہے نا، یہ مثالوں میں کیوں بات کر رہا ہے؟ اس لیے ہر آدمی سمجھ جائے. کوئی سائنٹسٹ اس قسم کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا سائنس بھی باقی رہے اور عام آدمی بھی سمجھ جائے. کہتے بھائی تمہیں آنا پڑے گا، $1000 دینا پڑے گا، ڈگری لینی پڑے گی، 4 سال 10 سال 8 سال پڑھو گے، پھر تمہیں جا کے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. عام انسان کے لیے میری باتیں ہیں ہی نہیں. علی کہہ رہا ہے کہ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ وَقَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ. تفصیل ہے، خود بخود پڑھیں. ٹھیک، اس کینوس کو پھیلایا، آسمان فضا کو پھیلایا، خلا کو پھیلایا، اس میں پانی، اس پانی سے پھر سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، ان کو بنانا شروع کیا. اس پانی کو کیا کیا وہ تفصیل ہے، 2-4 جملے ہیں، ان کو آپ رہنے دیں. ثم انشأ سبحانہ. اس کے بعد آپ بھی اگر پینٹنگ کرتے ہیں تو اس پانی کو کیا کرتے ہیں؟ اس پانی کو آپس میں مکس کرتے ہیں، برش لے کے خوب اس میں ہلاتے ہیں. یہ جو سارا کہا جا رہا ہے کہ اس میں موجیں، وہ پانی جو ہیں وہ بہ رہے تھی، ان کے امواج تھی، وہ تہ بہ تہ تھی، ان کو آگے لے جایا گیا، ان کو پیچھے لایا گیا، اس کو بنایا جا رہا ہے. اور پانی سے بن سکتا تھا، پانی کے علاوہ کسی چیز سے. پانی سے مراد یہ پینے والا پانی نہیں ہے. اور اگر آپ پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو فرسٹ 3 منٹس، اس کی ڈاکومنٹری بھی ہے، اس کی فلم بھی ہے، اس کی کتابیں بھی ہیں، ناول بھی ہیں. فرسٹ 3 منٹس اس کو دیکھ لیں. فرسٹ 3 منٹ میں کیا تھا؟ پانی تھا. ہے سائنس کہتی ہے نہیں کہتی؟
لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی کس لیے تھا اور اس پانی سے کیسے خلق کیا اور مصور نے اس پانی کو کیسے استعمال کیا، اس مصور کا برش کیا تھا، اس کا ارادہ برش ہے، اس کو کسی برش کی حرکت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ ثم انشأ سبحانہ، پھر خلق کیا، انشاء ایجاد کیا، سبحانہ، سبحان اللہ۔ کتنا جچتا ہے علی کی زبان پہ سبحان اللہ۔ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، میں نے کچھ جملے اور چھوڑ دیے۔ فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس سے، اس پانی سے، اس کینوس پہ اللہ نے اپنے ارادے کے برش سے ان 7 سماوات کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ ان میں کچھ کو اوپر قرار دیا، کچھ کو نیچے قرار دیا، اس کے بعد ساری تفصیلیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کو عاشق نہج البلاغہ بنا دوں، آپ کو بتا دوں یار اس میں بہت کچھ ہے، اگر مجھے نہیں آتا تو کیا ہوا، آپ تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم میں اکیلے یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو مل کے بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں نا، ہر کوئی اپنی ایکسپرٹی کو لے کے آئے، عربی کے لغات کو فلان کو میں بتاؤں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ بتائیں، کاسمولوجی کو وہ بتائے، کوئی اور فیلڈ وہ بتائے، مل بیٹھ کر علی کے کلام کو سنیں۔ یہ فضائل علی ہے۔ اس فضیلت میں علی کا کوئی مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کون آ سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی انسان نہیں آ سکتا، آج کا کوئی سائنٹسٹ نہیں آ سکتا۔ جو بھی فرضیت دیتے ہیں وہ انتہائی ناقص دیتے ہیں اور علم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سائنس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس صحیح چیز نہیں ہے۔ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سائنس میں آپ لوگ آگے نکلیں، آپ سے آگے کوئی نہ ہو۔ آپ کو جو موٹیویشن امیر المومنین سے حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ توسل کر کے ان چیزوں کو، ان راز کو بھی سمجھ سکتے ہیں جو باقیوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن دوسرا محنت کرے گا تو پھل پائے گا۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، آپ بھی ایک بیج لگائیں، ایک کافر بھی بیج لگائیں، آپ پانی نہ دیں وہ پانی دے، درخت کس کا نکلے گا؟ جو پانی دے گا۔ اتنی عقل خدا نے آپ کو بھی دی ہے، ہاتھ بھی آپ کو دیا ہے، پانی بھی آپ کو دیا ہے، شعور بھی آپ کو دیا ہے، پھر بھی آپ پانی نہ دیں اور پھر آپ کے درخت نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر آپ محنت کریں، آپ علم میں آگے بڑھیں اور آپ جب توسل کریں، آپ کے ساتھ امام زمانہ کی دعا ہو، آپ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ آپ جب جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بچے اگر میرے پاس آ جائے، میں کہتا ہوں جاؤ اور بڑے یقین سے جاؤ، تمہیں یقیناً یہ جاب ملے گی، فکر ہی نہ کرو۔ کچھ کو ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی، مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے یہ کہہ سکتا ہے آپ نے تو بڑے یقین سے کہا تھا ملے گی، یہ ہمیں تو نہیں ملی۔ میں کیوں یہ یقین سے کہتا ہوں؟ میں اس لیے یقین سے کہتا ہوں، اگر کوئی مومن ہے اور وہ خدا پر توکل کر کے جاتا ہے، امام زمانہ سے تمسک کرتا ہے، دعائے امام زمان سے، یا اس کو وہ جاب ملے گی، یا اگر نہیں ملتی تو اس لیے نہیں ملے گی کہ اس سے بہتر جاب اس کے انتظار میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے رزق ملتا ہے تو اس کی برکت سے آپ کو جاب تک نہیں مل سکتی، رزق اس کی برکت سے ملتا ہے۔ یہ زمین و آسمان اس کی برکت سے قائم ہے، آپ کو اس کی برکت سے علم نہیں مل سکتا۔ آپ دنیا میں سب سے آگے نہیں ہو سکتے، دنیا میں علم میں بھی سب سے آگے آپ کو ہونا ہے، اور اس کو آپ نے جو علوم ائمہ ہیں اسے آپ نے آگے پیش کرنا ہے، یہ آپ پہ واجب ہے۔ وہ کتابیں، وہ احادیث حاصل کی جائیں جو امام نے انہیں تعلیم دی تھی، اس پر آپ آج کا جوان، آج کا سائنٹسٹ بیٹھ کے کام کریں۔ اس کے لیے ہمیں یونیورسٹی چاہیے، ہمارے پاس پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور یہ پھر کسی مکتب کے، کسی فرقے کی نہیں ہوگی، یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کرنے کا موجب بنے گی۔ خدا آپ کو، ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے مکتب سے وابستہ رہ سکیں، علوم آل محمد کو حاصل کر سکیں، علوم آل محمد کو آگے بھی پہنچا سکیں۔ جب بھی کوئی دستاویز تیار ہوتی ہے تو اس کی صداقت کے لیے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی مہر لگا دی جاتی ہے۔